السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 21ویں رات آپ سب کو مبارک ہو۔ آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور آخری عشرہ طاق رات سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان کی کل 5 طاق راتیں ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں یقیناً آپ لوگ آگاہ ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج بھی آپ لوگوں نے کمر کس لی ہوگی، تسبیحات نوافل کا خوب اہتمام شروع کر دیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی رات کی فضیلت کیا ہے، میں پھر بھی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور مزید ہم موٹیویٹ ہو جائیں، اور آج کی رات اور آگے آنے والی 4 مزید راتوں کا 1 سیکنڈ بھی ہم ضائع نہیں کریں، سب کا سب پوری کی پوری رات اللہ کی یاد میں گزاریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ تو آج کی رات صرف خود ہی نہیں جاگنا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگانا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اتنی کوشش کیا کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس کوشش کا اندازہ لگائیے، حالانکہ عام راتوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرتے تھے تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ وہ ان راتوں میں کوشش کرتے تھے۔ اور طاق راتوں میں کیوں امپورٹنٹ ہے طاق راتیں؟ کیونکہ اس بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی لیکن اسے بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا، چنانچہ تم اسے رمضان کے آخری دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ان راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحِیطَ اور گھیر لیا گیا، بِثَمَرِہِ پھل اس کا، فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی، یقلب وہ ملتا تھا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی اس پر، ما جو، انفقا اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں، وہی اور وہ، خاویۃن گرا پڑا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، لم نہ، اشرک میں شریک کرتا، بربی ساتھ اپنے رب کے، احدن کسی ایک کو، ولم اور نہ، تکن تھے، لہو اس کے لیے، فئتن جماعت، ینصرونہ جو مدد کرتے اس کی، من دونی سوائے، اللہ اللہ کے، وما اور نہ، کانا تھا وہ، منتصراً بدلہ لینے والا، ہنالکا وہاں، الولایۃ سارا اختیار، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الحق جو سچا ہے، ہوا وہ، خیرٌ بہتر ہے، ثواباً بدلہ، وخیرٌ اور بہتر ہے، عقباً انجام کے اعتبار سے۔ تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 42 سے۔ اب یہاں پر کفر کا بدترین انجام بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأُحِیطَ بِثَمَرِہِ اور اس کا پھل گھیر لیا گیا، یعنی تباہ کر دیا گیا۔ دوسرے قول کے مطابق اس کے مالوں اور پھلوں کو عذاب نے آ گھیرا۔ مقصود یہ ہے کہ کافر اسی انجام سے دوچار ہوا جس کا ڈر تھا، اور جس سے مرد مومن نے بھی اسے ڈرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باغ پر عذاب نہ بھیج دے جس پر اسے بڑا ناز ہے، اور جس نے اسے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا ہے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا اس پر ہاتھ ملتے رہ گیا، یعنی حسرت سے وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ کف افسوس ملتا تھا، اور ان مالوں کے ضائع ہونے کا اسے غم تھا جو اس نے باغ پر خرچ کیے تھے، یعنی جو بھی باغ پر اس نے جمع پونجی لگائی تھی ایک فصل اگانے کے لیے، جو بھی لگتا ہے وہ سب کچھ اس پہ اسے افسوس ہو رہا تھا۔
آگے دیکھتے ہیں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا اور کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی۔ اس کی رشتہ دار یا بیٹے جن پر اسے بڑا ناز اور فخر تھا اس کے کسی کام نہ آ سکے۔ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا، وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کا ہے۔ آگے ہم لوگ ہنالکا اور الولایتو کی مختلف قراتیں دیکھتے ہیں۔ قراء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے ہنالک پر وقف کیا ہے، کیسے پڑھا؟ یعنی کہ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا ہنالک، اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس جگہ اس کا کوئی حامی و ناصر نہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، عذاب الہی سے کوئی اسے بچا نہ سکا۔ اس صورت میں یہ قراء ہنالک پر وقف کرتے ہیں اور الولایۃ للہ الحق سے آغاز کرتے ہیں۔ بعض قراء منتصرن پر وقف کر کے ہنالکا سے آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل جیسے ابھی تھوڑے پہلے میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا تھا۔ اور الولایتو کی قرات پہ بھی اختلاف ہے، بعض نے اسے واو کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے ہنالک الموالات للہ، یعنی جب عذاب الہی آ جائے گا تو پھر ہر شخص خواہ وہ مومن ہو یا کافر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اس کی دوستی کا اظہار کرے گا اور اس کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرے گا، جیسا کہ سورہ المومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الیونس آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں اس پر ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور یقیناً اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ پھر جواب ملا اب، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ بعض قراء نے ولایت جو لفظ ہے کو واو کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ولایت پڑھا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ حکومت صرف اللہ برحق کی ہے، اور بعض نے حق کو ولایت کی صفت ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ الفرقان میں آتا ہے، اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر مشکل ہوگا۔ اور بعض نے حق کے کاف کو اللہ عز و جل کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ یہ سورہ انعام کی آیت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اسی کا صلہ بہتر اور بدلہ اچھا ہے، یعنی وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیے جائیں ان کا صلہ بہت بہتر اور ان کا انجام قابل ستائش اور قابل تعریف ہے کہ یہ اعمال سراپائے خیر ہیں۔ تو ان آیات میں ہم لوگوں نے اس متکبر شخص کا انجام دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو پھر اس کی کسی شخص نے، کسی جماعت نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، حالانکہ اس کو اپنے لوگوں میں مقبول ہونے کا بڑا زام تھا، لیکن جب پکڑ ہوئی تو کوئی جماعت اس کے کام نہیں آئی۔ اب وہ شخص خواہ کتنا بھی غصے سے تل ملاتا، انتقام لینے کی کوشش کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر آفت آسمان سے آ جائے تو کوئی کس کی پکڑ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا اور اللہ سے انتقام نعوذ باللہ کون لے سکتا ہے؟ تو باغ والے کے اس واقعے سے جو کچھ اہم باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی مال، کوئی انسان، کوئی جماعت، کچھ بھی، کوئی تعلق کام نہیں آتا۔ پھر آپ لوگ جس ٹائم پکڑ آ جائے اس ٹائم اگر آپ لوگ ایمان بھی لے آئیں تو اس ٹائم ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے فرعون کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اور مال و تعلقات جو ہوتے ہیں، مال ہو گئے، اولاد ہو گیا، تعلقات ہو گئے، یہ انسان کی آزمائش ہوتے ہیں، ان پہ فخر نہیں کرنا ہے۔ اور جو ایک بہت ہی
خوبصورت سبق ہم لوگوں کو لینا ہے اس سے، وہ جو مومن فقیر آدمی تھا اس سے لینا ہے کہ اس کے سامنے ایک متکبر شخص کھڑا ہوا تھا، ایک مالدار شخص کھڑا ہوا تھا، لیکن جب حق کی بات آئی تو اس نے حق بتایا. اور یہی ایمان کی علامت ہے کہ ایسے لوگوں کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. جہاں حق کی بات کہنی ہوتی ہے وہ حق بات کرتے ہیں. وہ کسی کے مال، کسی کے اولاد، کسی کی پاپولیرٹی، کسی کی شہرت سے بالکل اس کے روب میں نہیں آتے، اور حق بات کہنے سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو جہاں حق بات کہنی ہو وہاں حق بات کہیں، کسی کے روب میں آ کے کسی سے ڈر کر نہیں دبنا. اگر ہم نے کسی سے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. چلیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.